السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ پیری مریدی کے نام پر بہت بڑے بڑے فراڈ ہو رہے ہیں۔ یعنی دیکھنے میں آیا ہے کہ جس شخص کی دینی کوئی اہلیت نہ ہو، اس کو شریعت مطہرہ کی سمجھ نہ ہو اور شریعت اسلامیہ کا پابند بھی نہ ہو، ایسا شخص بھی پیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور لوگ جو ہیں چونکہ اس حوالے سے کچھ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، جس کسی نے پیر کہلانا شروع کر دیا، لوگوں نے اس کے ہاتھ چومنے شروع کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا طبقہ جو مطلقاً اولیاء کرام کی عظمتوں کا انکار کرتا ہے، وہ سراسر قرآنی عقیدے کے خلاف ہیں۔ لیکن اس کا یہ بھی قطعی طور پر مطلب نہیں ہے کہ جس کسی نے ولی ہونے کا، مرشد ہونے کا، پیر ہونے کا دعویٰ کیا، اس شخص کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے جائیں، اس کے لیے جو ہے وہ عقیدت رکھنا شروع ہو جائیں، اس کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا جائے۔ یہ بھی قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ یہ بھی ایک سچ ہے کہ کامل اولیاء کرام کی تعداد بہت تھوڑی ہے اور ان کے نام پر جعلی پیروں نے اپنے کاروبار چلائے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر علماء کرام کو کامل اولیاء کرام کی عظمتیں بیان کرنی چاہیے، وہیں پر جاہل پیروں کا رد بھی ہونا چاہیے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ مت کہیں، بس یہ آپ اپنا کام کریں، کسی کو کچھ مت کہیں۔ یہ جملہ اپنی ذات میں بہت غلط ہے کہ کسی کو کچھ مت کہا جائے۔ حق کو واضح رکھنے کے لیے، حق کو اجاگر کرنے کے لیے باطل کا رد بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارا مسلمان ہونا، اس کی ابتدا کلمہ شہادت سے ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے معبود ہونے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی۔ لیکن کلمے کی ابتدا کیسے ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اب دیکھیں، پہلے باطل کا رد کیا گیا ہے، باطل معبودوں کا پہلے رد کیا گیا اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا معبود واحد ہونا بیان کیا گیا۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ باطل کا رد بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں ہم ایک رکوع کرتے ہیں اور 2 سجدے کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ رکوع بھی پھر 2 ہونے چاہیے تھے، یا پھر سجدہ بھی ایک ہوتا۔ رکوع ایک ہے اور سجدے 2 ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خالق کائنات نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، ایک اکڑا رہا، اور وہ کون تھا؟ ابلیس، شیطان۔ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا۔ فرشتوں نے سب نے سر جھکا دیا، سجدہ کر لیا۔ جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس تو اکڑا ہوا ہے، اس نے تو سجدہ نہیں کیا ہے۔ تو فرشتے دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ پہلا سجدہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تھا، عبادت کا تھا۔ اب یہ دوسرا سجدہ، جب انہوں نے دیکھا نا کہ شیطان تو اس کا منکر ہوا کھڑا ہے، تو انہوں نے دوبارہ سجدہ کیا، اور یہ شیطان کا رد کرنے کے لیے تھا۔ اب ہمارے لیے دونوں سجدے عبادت کے سجدے ہیں۔ ایک سجدے سے نماز نہیں ہوگی، جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے تھا، وہ بھی عبادت ٹھہرا، اور جو شیطان کے رد میں تھا وہ بھی عبادت ٹھہرا۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ باطل کا
رد بھی کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جعلی پیروں کا رد کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جو کچھ کامل اولیاء کرام ہیں ان کی عظمتیں بحال رہیں، ان کی عزتیں قائم رہیں، ورنہ تفریق قائم نہیں رہ سکے گی، امتیاز قائم نہیں رہے گا، اور تمام تر جو ہے وہ اولیاء کرام کو اور پیران نظام کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو جاہل قسم کے پیر ہیں، باطل قسم کے پیر ہیں، دین سے دور، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرنے والے، بے نمازی، زانی، شرابی، کتے ریچھ لڑانے والے، جوا کھلانے والے اور اس طرح کی تمام تر بدعمالیوں کے شکار جو اپنے نام کے ساتھ پیر طریقت اور رہبر شریعت کہلاتے ہیں، ان کا رد بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ کامل اولیاء کرام کی عظمتیں قائم رہیں اور ان کا امتیاز قائم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ کامل اولیاء کرام کی صحبتوں سے ہمیشہ جو ہے وہ مستفید فرمائے۔